اور سالی کے غیر ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہیں۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے، اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم۔ آپ کی بہن ہے، اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہا ہا ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے۔ آپ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا۔ بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے۔ خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا، بالکل صحیح شکایت ہے، اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے، نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے، جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے، یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا بولو نا، اب بول نہیں رہے، دیکھا نا اپنے خلاف بات جا رہی ہے، بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ، جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے، وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں، تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا
زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی؟ بولو نا. اسلام نے, اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے. ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی, اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو, اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو, بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے, شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں بھائی, میں ابھی سفر سے آیا ہوں. رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں, تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا, رات بھر سویا نہیں, تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں. سمجھ. تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں. ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے؟ کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں؟ بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے, بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا, اب تو اس طرح آج کل اس طرح کی اطلاعات آ نہیں رہی ہیں. میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں, میں ابھی گھر میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں. بیگم کہنی نہیں, میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں. تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو؟ میاں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں؟ کل میں نے رات پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا, ہم کوئی غلام ہیں. تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے, ہم کوئی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں. ہے بھائی, ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر, ہر وقت کی پابندیاں. ٹھیک ہے, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہر وقت کی پابندی. لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے. آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں, وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی. ایسے بھی کیسز آتے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو, اس سے نہیں جی تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو کس کے نام پہ؟ اسلام اس کو پابند کر رہا ہے, سمجھ لیں آپ. اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا, خوب سمجھ لو. اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا, قانون کروا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے, کیا کریں یار. میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو. یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر, جو حقوق ادا کرتے ہیں, یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں, یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا کے مسلط کیے, انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, کوئی اوقات نہیں تھی. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں. قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے, پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہے کہ ہمارے ہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں, ہمارے یہاں کیا. کل ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مجھے میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا, بہت پھٹا ہوا کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا کہیں, تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں؟ کہہ رہے یار صاحب کیا. میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ, لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو, آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کرو. یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی ہے مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے کہ شوہر توہین کر رہا ہے. یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں, اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں
اور دلائل سے ثابت کیا. اللہ نے اتنے معجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. فالو کرنا ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت نہ کیس کی ضرورت. کس کا خوف بٹھا دیا ہے؟ اللہ کا. تو پھر صحابہ نے پیغمبر کا عمل کیا دیکھا؟ مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ، وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں کس کو؟ زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے؟ کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں آئے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں، اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا، خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے. ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے اب بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں ورنہ میں نہیں آ رہا جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا، بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی، اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی، تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا، اترتا، بیگم کا گیٹ کھولتا، دروازہ نا لاک کھولتا، وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی ریسپیکٹ دے رہا ہے، خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا، خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار ہمیں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائے ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو، پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی، اس کو لے کر آتا، اترتا، باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے، بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں، متاثر ہو رہی ہیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا، دروازہ ایسے ہی کھولا، چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے، اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ پیغمبر کو فالو کرنا ہے، ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر، پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے، اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا، میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید الانبیاء، آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟
ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے دوسری زوجہ کے گھر سے, تو یہ غیرت میں کیا یہ. کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا, اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا, میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 20 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتا ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں, اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا کہ نبی نے اس کی توجیہ کی, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو بھائی نارمل ہے, حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے, ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے, کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو, عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو, ایکسکیوز می, پلیز, یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہو ہا گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا, انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا. تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی, آزاد گھومو پھرو, کیا ضرورت ہے؟ تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں. اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے؟ بولو نا, میاں ہے. دیکھو جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا, دل میں اثر کرتی ہے 100%. کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا, ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا. جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ زبان سے کہو نا, جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی, وہ کر بھی لیتی ہیں. مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی, کہیں رشتہ طے ہوا, شادی نہیں ہو رہی, دھمکیاں دیتا میں خودکشی کر لوں گا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, میں کروں گا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا, تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا, تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں. 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے, بول لو نا, جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے, اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے. دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا, تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے. ایسے واقعات ہیں. جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں, کبھی بھی نہیں دوں گا, بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں,
تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا، اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے؟ 99%۔ جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں، آپ ان کی سروے کرو تو پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے۔ اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے، یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی، یا میں طلاق لے لوں گی، خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں، یا میں خلا لے لوں گی، یا میں دے دوں گا، یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دو۔ جب دینی ہو نا تو تمیز سے جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے، اول تو نہ دو، کوئی اچھا کام تو نہیں ہے یہ، بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے، اس میں دھمکیاں ممکن نہیں، دھمکیوں میں دی تو آپ کا DMR بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت، ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی، وہ تو ویسے ہی بڑھے گی۔ آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی، نہیں بڑھ رہی، نہیں بڑھ رہی، تو بھی کیا ہوگی؟ بڑھے گی۔ تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ بولو کہ پتہ نہیں یار ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہو، ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں۔ آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا انہوں نے، مجھے کہنے لگے یہ مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں، امریکہ کئی مہینے رہا اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ، بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے، کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں ڈکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں، انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے ہوئے۔ خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی، ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا پھر میں۔ واقعی سکون بہت ہے یہاں، تو کراچی گند بن گیا نا، باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا، وہ تو صاف ستھرا ہے، اسلام آباد صاف ستھرا ہے، یہ تو کراچی ہی ہے سارا۔ جو ابھی انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں، اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ بن کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو، تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی، کراچی کی آبشاریں، اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ، وہ بالکل الگ کر دیا ہے۔ تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا، وہ تو ایئرپورٹ جانے اسلام آباد میں جا رہا تھا، گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا، تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا۔ 2 رکشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا اس میں الٹے ہوئے تھے نا، ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا، اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے، میں تو حیران ہو رہا ہوں، اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے لیکن اتنا، واللہ عالم، بہرحال ایک حیرت کی بات ہے۔ تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس کی وہ دکھائی ہے، وہاں کی آبشاریں، اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ۔ تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے، نیت یہ ہے، چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے، تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں، اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ ان کھڈوں میں جا رہے ہیں، اس میں دکھائی ہے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ، وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیے گا۔ اور پھر سندھ حکومت زندہ آباد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں، زندہ آباد نا، لگ رہے آباد رہے ہمیشہ۔ خیر تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے پورے وصول کر رہے ہیں، جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں، یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں، تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ یا پورے کدھر کو آ جاؤ، پورے اسلام کی طرف آ جاؤ، پورے ادھر کو آ جاؤ۔ اپنے مفاد میں اسلام، خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے، کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جی ہم تو ملک کے قانون کو مانتے ہیں، جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا، لیکن جب اپنا مفاد ہوگا، اپنا کہیں فائدہ ہوگا تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے۔ تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے، اور آج یہ بہت ہو رہا ہے، ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے، یہ اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی اسلام کی لیبل لگائے گی، جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے، کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہے؟ برابر ہے، ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے، کلچر تو یہی ہے، اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت، بولو، اب وہ لاشعور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ، تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا، میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری، مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا، یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے، اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی۔ جو بد اخلاق آدمی ہے نا، بدتمیز قسم کے، یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوتی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں، وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے۔ میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا، دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے، میں کہتا ہوں بھائی اس سٹائل میں قبول جس سٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس سٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا، وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے، گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی، اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے، پھر وہ ذرا زول سے بولتا ہے، پھر بھی اس سٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے۔ تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے، ہر مرد کو، اور دوستوں میں اس کو بتائے
اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے, تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی, ساتھ رہنے والی. تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آپ گئے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا, تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو, شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت, الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی ذمہ کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا, ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے, ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے, تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے, تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے, وہ مان گئی. اور میاں گننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے, لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسے ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے, جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو, تو ہو گئی شادی. صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی ہوئی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہے نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم یہاں, بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے, اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے, لیکن بعض ہوتا ہے بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں, ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں, بدگمانیاں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے, جیسے مرد کو چاہیے نہیں یہ 2 حدیثیں بیان کرتا رہے, تو عورت کو چاہیے زبان سے نا 1 دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے؟ میاں ہے. یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے, میرا آقا ہے, میرے سر کا تاج ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں, اس کی رسپیکٹ, اس کو رسپیکٹ دوں, میں عزت دوں, یہ میرا آقا ہے آقا ہے آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں, اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا, بہت خاندانی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے, دوسرا تسبیح نہ پڑھے, پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ 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 آقا ہے آقا ہے, اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی, تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور
ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی, اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی, تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے, دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا. اور اگر آپ نے اخلاق والی پڑھنا شروع کر دی, اس نے سربراہ والی نہیں پڑھی, تو آپ تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے, آپ کا روب ختم ہو جائے گا, اور پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا, جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اڑا دوں, تو صحیح معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا, تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے, وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے, وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی گھر بس جاتا ہے, کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے, وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے. ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں, آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑے لہجے میں بات کریں, بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے, تو مجھے غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے, نیچرل پروسیس ہے. بیوی پہ غصہ آنا کیا ہے, یہ کیا ہے, نیچرل. میں اس طرح کا دیندار نہیں, مجھے غصہ ہی نہ آئے, زیادہ تمیز سے بات کرو. سمجھ رہے ہو, لاتے مارنا شروع کر دیں, چیزیں اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں, یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے, یہ ہر گھر میں ہوتی ہے. جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں, یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں, یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا. جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی, جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی میں بڑھاپے میں پھڈا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے 90 سال میں لڑ رہے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. وجہ کیا ہے, جذبات کیا ہو گئے, اب لڑ کے کیا کرنے ہیں. جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, پڈے بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تبھی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی, کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں, ایکچولی سب رسپیکٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کی, آئیے تھینک یو, اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے. ابے تمہارے بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے. میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو, بلا وجہ نہیں, کچھ ہے ہی نہیں نا. اس کی مثال ایسے جیسے عربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا, یہ نظر آتا ہے, نحن العرب, ہم عرب ہیں. لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے. گوروں میں قومیں کہاں ہیں, سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا. کون سے نسب پہ فخر کرے گا, کلچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے, کبھی شوگر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے, بے شمار دولت ہے, اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, تکبر آ گیا نا اس میں. تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, رکشا بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے میرے اندر تکبر نہیں ہے, الحمدللہ, غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور اس کو دیکھو, اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے, تکبر ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا, اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا, ہم سلوٹ کرتے یار. تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے, کوئی روایات بچے, سارے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرا ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں, ہوتا ہے نا ہماری, تو ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے یہاں چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں, اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے بڑے بھائی کا. یہ تو روایات ہوتی ہیں, تو پھر تکبر بھی آتا ہے, کبھی شکر آتا ہے, کبھی تکبر آتا ہے. تو عربوں کا تو ایک روایات ہے بھائی, ایک مذہب ہے, خاندان ہے, اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں, جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے, بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نہ کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں, ان کی بیچاروں کے پاس کلچر ملچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہوتے ہی نہیں. جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم بختوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ, نہ اس نے بچے ہی نہیں ہے تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی. تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے, ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی. محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں, ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, انہوں نے سائیڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے, یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ دو. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے.
انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے، لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی، خالہ بھی، پھوپھی بھی، نانی بھی، دادی بھی، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، بہویں بھی، داماد بھی. اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا، ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا، وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی. پھر وہ تو ایک انسان ہے بس، نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے. تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہوئی؟ آتے ہوتی پھر بھی ہے، کمال کی بات ہے. لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، وجہ اس کی کہ ریلیشن ہے. اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے، بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے، میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت، بولو وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے، بہت اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو. اس کا ثبوت یہ تھا اس نے مہر، اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا. پھر وہ ابیوزو لینگویج آ جائے گی، بیگم کو کہتے تمہارا باپ دے رہا ہے، لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگنینسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے. آخری دن حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں، لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی، وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں. تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا، اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو. یہ بھی اتنا خرچہ گورا اتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا. تو کیا پھڈا کہہ ہے کیا اس کے پاس؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے، وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا، جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں، داماد ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. کبھی کسی کے سر میں درد ہے، کبھی کسی کا موڈ آف ہے، اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بے روزگار ہے، وہ صلواتیں سن رہا ہے، تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم بختوں کے، بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے، جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں، جاتا ہوں، 1000 گز کا بنگلہ ہے، بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں. خیریت ہی خیریت ہے، لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا؟ ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں. بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. بچے بھی ہیں، ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے سے وہ لگائے گا تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی، ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو گورا جس خیریت کا قائل ہے، وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں. تو ایک دن کیا ہوا، وہ ابھی کیا بتایا یار، اپنے گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا. میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سی اونچ نیچ ہو گئی، مجھے میٹر بہت گھوم گیا نا اس دن، غصہ مجھے زیادہ آتا. میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی، تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ. بہتر یہی ہے کہاں چلے جاؤ؟ گھر سے نکل جاؤ. سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے. میاں بیوی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو گھر سے نکل جاؤ. میں گھر سے نکل گیا، کہاں جائے بھائی؟ دوسرے گھر میں چلا گیا. اچھا جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے. دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ، تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری، تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے. حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں، غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا تو میں نے کہا پارسل کرو نا، کہیں نہ کہیں تو نکالو اس کو. اچھا مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے، یہ اتنا بنتا نہیں تھا، لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا. اب میں نے کہا یہ نئی جنگ یہاں پہ جھڑپیں نہ شروع ہو جائیں، کہیں یہاں سے بھی کیا کرو، موو کرو فوراً. گورے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. ہم وہاں سے نکلے. اب تیسرے گھر میں جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور ہو، تو میں نے کہا دفتر ہی سب سے بہتر ہے، آفس. مجھے غصہ بہت شدید آیا ہوا تھا نا، یہ پرسوں ترسوں کی بات. میں اس غصے کی کنڈیشن میں آیا آفس. جیسے ہی آفس میں گھسا ہوں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دارالعلوم کرنگی سے 2 علماء آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب بے وقت کوئی بندہ آئے نا، اس سے آدمی کو، اور مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے.
کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہوں اور ابھی میرا دماغ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے، اچانک دو بزرگ شخصیات ملاقات کے لیے آ جائیں تو آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا کسی سے. لوگ تو وہ تو بےچارے مولانا تھے، اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، بزرگ نہیں تھے، نوجوان مولانا تھے وہ. میں نے کہا یار ان کو سناؤ ٹائٹ قسم کی نا کہ بھائی آپ پہلے ٹائم لے لیتے. آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا، بے وقت آپ آ کے ٹپک گئے. اب میں جیسے ہی اندر گھسا ہوں تو بندے نے بتایا کہ یہ دو آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب میں پھیکی تکلف والی مسکراہٹ، السلام علیکم، آپ سے مل کے دل تو چاہ رہا تھا بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ میں تو آیا ہوں تھوڑا. جتنا بھی غصہ آ رہا ہو نا، اصول یاد رکھو، گھر سے نکل جاؤ، آدھا ایک گھنٹے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے. غصے کی کنڈیشن میں وہاں رہنا بہت خطرناک. یہ میرا تجربہ ہے، ہمارے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا؟ آپ کا ایک کا تجربہ ہوگا، ہم نے تو بہت سارے تجربے ہیں ہمارے پاس، ہول سیل کے حساب سے تجربے ہیں. میں تو تجربہ سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں. حقیقت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ غصے میں کیونکہ آدمی جتنا بھی نیک ہو، ہم تو کوئی بہت نیک بھی نہیں ہے، بہت نیک تو دور کی بات، ہم تو کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی. تو ہم جیسوں کو تو بھائی سیدھی سی بات ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. غصے میں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں انسان سے. تو میرا تو اصول ہے زیادہ آ رہا ہے گھر سے نکلو بھائی، جاؤ باہر جا کے بیٹھو، تو ریلیکس ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آتا ہے. اور یہ ہر شخص پر ہوتی ہے، کوئی ایسا نیک دنیا میں نہیں ہے کہ جی وہ غصہ ہی نہ آتا ہو، بالکل ریلیکس ہی رہتا ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو پاگل ہے، وہ نیک نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، میں جب دفتر میں آیا ہوں تو دو بیٹھے ہوئے، پگڑی بھی باندھی ہوئی، داڑھی بھی ان کی، آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے. مجھے آیا غصہ کہ یار ایک تو بے وقت آ گئے اور میں ابھی میں نارمل کنڈیشن میں ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیسے بات کروں. میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے لگا میں جاؤں گا یہ ان کی بے اکرامی نہ ہو جائے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اگر میں بیٹھا رہا تو بے اکرامی کا زیادہ خطرہ ہے. الٹی بات کر دی نا انہوں نے تو میں ان کو پارسل کر دوں گا جواب دکھا کے. ابھی میں نارمل نہیں ہوں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے. بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا میں نے، بالکل نارمل تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. میں نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، آپ بیٹھے میں آتا ہوں. ان کو بٹھا کے وہ جو بیچارے گارڈ ہے نا ہمارے، ان کے کمرے میں جا کے میں بیٹھ گیا. آدھا پونے گھنٹے میں جب میں ریلیکس ہوا، اپنے آپ کو ذرا میں نے مصروف کیا دوسرے کاموں میں، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی پرینک دیکھا، کوئی مزاحیہ، آج کل عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تھوڑا جب میں ریلیکس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بالکل آثار ختم ہو گئے ہیں، پھر میں نے ان کو بلایا. کس سلسلے میں حاضر ہوئے اب آپ سمجھو، یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. ان میں سے ایک مولوی صاحب، نوجوان مولوی صاحب، انہوں نے کہا میں دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوں. میں نے سوچا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں ابھی پھنسا ہوا، تو ابھی تو نکلا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے، ابھی میں خود پھنسا ہوا. یہی تو ہوا ہے میرے ساتھ. ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی، یہ مسائل تو دو تین جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ ایک والے کو کیا پتا ہے یار، جب دو تین چار ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بھائی. جب شہد کے چھتے میں منہ دھو کے شہد پیو گے تو مکھیاں کیا کریں گی؟ کاٹیں گی. مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ تو میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے، میں خود پھنسا ہوا تھا. کہہ رہے میں پھنس گیا ہوں، کہہ رہے میں نے ابھی کی ہے اور میں کیا کر گیا ہوں، پھنس گیا ہوں. تو اور بیوہ سے کی ہے، اس کے بچے بھی ہیں. تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ وغیرہ وغیرہ نا. تو مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے اس سے کہا کہ یار، یعنی اس سے کہا نہیں میں نے کہا اور ڈر جائے گا بیچارہ. تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھنسا ہوا تھا، آدھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں، ورنہ میں تو آدھے گھنٹے سے تو پھنسا ہوا ہی تھا نا میں. اچھا، تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے پھر اس سے پوچھا. اب دیکھو میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا. نارمل کنڈیشن میں آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آؤ نا ٹائم لے کے آؤ. ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے آدمی تھکا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں آپ سے ملنا ہے، میں لانڈی سے آیا ہوں، میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی میں انسان ہوں یار، تو میں کیسے ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں؟ تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا بتائے کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے، میرے تو یہ ہو گیا، ہائے میرے تو یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لیے. کسی کے باپ میں طاقت ہے نا، جو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی. تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا. میں نے کہا اب ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی 6 مہینے. 6 مہینے کیا رہے گی؟ ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، پھر مجھے کیا ہو گئی، عادت ہو گئی. اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں، انجوائے. تو وہ بیچارے کہنے لگے یار کیا مطلب. میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن، اتنی نہیں رہے گی، لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی.
اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا، اب تو ہمیں، میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو، ایسا نہیں ہے، جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی۔ تو کہتے ہیں کیا ہو فائدہ؟ کچھ نہیں۔ میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے اللہ کے بندے، یہ تو ایک پہلو ہے نا، اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں۔ تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے، میں نے کہا چلی جائے گی واپس آ جائے گی، اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے وہ؟ خود سوچو یار، آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ کی فرسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا، تو کیا غصے میں وہ بکی آدھا بھی دے دے گی اس کو؟ کبھی نہیں دے گی۔ وہ جائے گی 6-7 مہینے کے بعد، اس کو لگے گا میں تو میاں لیس ہو گئی، تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا، اس لیے وہ 6 مہینے بعد واپس آ جائے گی۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے، وہ 6-7 مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو، ٹینشن لے کیوں رہے ہو؟ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن، گھر سے باہر نکل جایا کرو، جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ، پھر جب ٹینشن ہو تو 6-8 دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں کہ بندہ ہی گھر سے چاٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی تو تھوڑی سی اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا۔ تو میں نے کہا اس کی برکتیں، میں نے کہا ثواب کتنا کیا اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے، سوسائٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ نا، اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی، زانی بنتی وہ، اور کیسے اس سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ہے ایک عورت؟ میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی۔ ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا۔ 29 دن کے بعد واپس آئے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی، فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے۔ ٹھیک ہے، مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 29۔ چاند نظر آ گیا تھا، فرمایا 1 مہینے کی تو 29 دن کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے 9 بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو، اس زمانے میں یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے۔ کبھی کہا نبی نے؟ فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے، یعنی نکاح کو سب سے اٹریکٹیو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا؟ عورت کو۔ بے شک 20 ٹینشنیں دے، خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ محبت بھی تو ملتی ہے، عورت جتنا شوہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت؟ یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی کسی اور سے، اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی، دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا، یوسف علیہ السلام کو۔ کیسے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے۔ کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی وائف کے بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بیٹے کو، سوتیلے بھائی کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں۔ کس قدر خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کا۔ تو کبھی ملتا ہے میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ بھائی میرا تو تجربہ بہت خطرناک رہا، تم لوگ یہ کام نہ کرنا، سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان میں جیلیسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ نا یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ایک اور نکاح کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو پھر بھی ایک نکاح کیا، اور آگے ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے 4 شادیاں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا یعقوب علیہ السلام نے 2 کی تھی، اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے تھے تو میں تو اب ایک ہی کروں گا، انہوں نے بھی 4 کی۔ تو یہ تمام سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ ہی یہ عمل کیا ہے؟ سنت۔ اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ۔ اور یہ چھوٹی ٹینشنیں ہیں، یہ آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو، اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں، ورنہ وہی خیریت ہے۔ پھر دیکھو بالکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی، پھر گورے والی لائف ہے، تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا، کوئی پھڈا نہیں ہوتا، لیکن لٹکتے ہیں بےچارے ڈپریشن میں جا کے آخر میں۔ خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں، کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے۔ اب جو لبرل طبقہ ہمارا وجود میں آ رہا ہے نا، شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے۔ عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے اس کا۔ تو میں نے وہ جو بیچارے نے بیوہ سے کی ہے نا، میں نے ان کو بڑی حوصلہ دلایا، میں نے کہا آپ نے جنت کما لی بھائی اپنے لیے، باقی یہ موسٹ وانٹڈ لکھ دو اپنی بائک کے پیچھے، کیونکہ جو آپ کو لوگ جب ٹینشن دیں اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دو نا تو لوگ اور زیادہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمیشہ ٹینشن دینا سیکھو، لینا مت سیکھو۔ ان کو میں نے ایسے حوصلہ دلایا، کہنے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے جب کی ہے لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہائے چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کے، ان پہ ترس نہیں آیا، اور ہائے ہائے یہ ہے نا، ہائے 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 بہت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا گریبان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں، کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے، آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا، میں اتنا برا آدمی ہوں۔ تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نیک آدمی ہوں، میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں۔ لوگ آپ کو کہیں گے ٹھرکی، کیا کہیں گے؟ آپ بولو بھائی ہم تو ٹھرکی ہیں، ہم تو برے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو، تو وہ سید تھے،
اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے، وہ زبیری، حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے. ایک اور تھا، وہ بھی سید تھا، لڑکا. اب لڑکے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں نسب وسب کو مانتے. کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں نا. تو جو کہتا تھا میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں، لڑکے نے ابے تو کسی چمار کی اولاد میں ہے، تو زبیر بن عوام تو بڑے صحابی تھے، یہ بکواس کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتا، اوئے ہمارا بڑا اونچا خاندان ہے بھائی. دوسرا کہتا ہے میں سید ہوں. ابے تو کہاں کا سید آ گیا، پتہ نہیں عیدی سینٹر سے ملا ہے، کہاں سے ملا ہے، اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا. وہ جاتا تھا کس میں؟ ڈپریشن میں. تیسرا بڑا ٹائٹ تھا، وہ میں نہیں تھا، پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں بھائی. وہ بھی سید تھا. اس کو جب وہ کہتا نا میں سید ہوں، تو وہ کہتا ہے ابے تو کہاں سے سید؟ کہہ رہے نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں، ہم تو برے لوگ ہیں بھائی، ہمارا تو کوئی نسب ہی نہیں ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا پھر، کہ یہ چھیڑ ہی نہیں رہا، جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کریں نا کہ تم 2 نمبر ہو، تم یہ ہو، آپ بولیں بھائی ہم 2 نمبر ہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا مجھ سے؟ ہم ٹھرکی ہیں. ہم کیا ہیں؟ میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا ٹھرکی ہے. میں نے کہا میں اتنا ٹھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا، میں تو بہت ہی برا آدمی. تو لوگوں کے تانوں میں آ کے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچا چبا کے مار دیں گے آپ کو، بتا دوں میں. ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے، یہ بتا دوں میں، عزت پھر بھی نہیں ملے گی آپ. تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے.